فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان میجر رضا، اور فوجی من موجی میں میرا کام ہے آپ کو مزیدار فوجی قصے سنانا. کچھ ایسے جو میرے ساتھ ہوئے، کچھ ایسے جو میں نے دوسروں سے سنے، کچھ وہ کہ جو سینہ بسینہ راوی ایک دوسرے کو پہنچاتے رہے. لیکن کمال یہ ہے کہ ان قصوں میں آپ کو فوج کی صحیح جھلک نظر آتی ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ قصے سن کے آپ بے اختیار اپنی کرسیوں سے نیچے گر جائیں گے. تو اس لیے آج کا قصہ بالکل مس نہ کیجیے گا. وہ اس لیے کہ میں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں جو کل میرے ساتھ ہوا. لیکن سب سے پہلے یہ کہ میں آپ سب سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا. معذرت اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے میں غائب تھا، لیکن یہ دیکھیں میں ایک نیا سسٹم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نئے سسٹم کے اندر جو ہے نا میں الجھا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اس کو میں سیٹ کر لوں. تو اب فوجی من موجی کی قسطوں میں آپ کو لائیو میوزک بھی سنائی دے گا جس طرح میں یہ سنا رہا ہوں. کسی نے بڑا اچھا کامنٹ لکھا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایک ہی فیلڈ رہ گئی ہے، اس میں بھی تم لوگ گھس جاؤ. بھئی اب کیا کریں، ہم فوجی ہیں، جب کچھ طے کر لیں. اب آپ سوشل میڈیا پہ اتنا رولا ڈال رہے ہیں تو ہم نے تو آ کے بات کرنی ہے کہ بھئی کچھ ساڈی بھی سنیں. لیکن بہرحال آج کا جو قصہ ہے وہ فوجی لفٹ کے متعلق ہے. بالکل مس نہ کیجیے گا. اصل میں تھوڑا سا میرا دل بھی خفا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں. پابندیاں اس لحاظ سے لگا دی ہیں کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے پاکستان کی انکریزنگلی سفسٹیکیٹڈ میزائل ٹیکنالوجی فرام لانگ رینج بلسٹک میسل سسٹمز ٹو دی equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر یہ ٹرینڈز کنٹینیو کرتے ہیں تو پاکستان will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including the United States. تو ایک طرف آپ سب، مطلب آپ سب تو نہیں، لیکن آپ میں اب میں کیا اس کو ٹولہ کہوں تب بھی ان کی توہین ہو جائے گی. پہلے ہی وہ بھرے بیٹھے ہیں، اس کے بعد ان کو ایک گروپ کہوں تو تب بھی ان کی توہین ہو جائے گی. پھر وہ کہیں گے جی ہم گروپ تو نہیں ہیں، ہم تو میجورٹی ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ذرا سوچئے گا نا کہ بھئی ڈالر آرمی ہے، ڈالر سب کچھ ہے، تو ڈالر آرمی کے اوپر کیسے پابندی لگ گئی بھائیوں؟ اور ڈالر آرمی کون سا ایسا کام کر رہی تھی کہ ڈالر مالک کے خلاف ہی، کہ ڈالر مالک نے پابندی لگا دی؟ اور وہ کہہ رہے کہ جناب اب ہمیں خطرہ ہے کہ پاکستان ایسی بڑی موٹریں اپنے میزائلوں میں لگا لے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے، مطلب ایشیا سے باہر بھی ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. تو لیکن ڈالر آرمی والے سوچے نا کہ پاکستان، اور یہ کون ہے؟ پاکستان کی فوج کر رہی ہے نا، یہ پاکستان کے سویلین ادارے جو دفاعی تنصیبات کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اینیویز ایک میرا اس پہ بڑا دل خفا تھا کہ جی یہ جو پابندیاں لگی ہیں، اور دوسرا کہ جی میں بہت سخت خفا ہوں کہ یہ جو جنوبی وزیرستان میں ایک اٹیک ہوا ہے، اور اس اٹیک کے اندر اتنی زیادہ شہادتیں ہوئیں، اور وہ جو ہے نا یقین کریں کہ صرف جنوری سے لے کے ابھی دسمبر آ گیا ہے، 2024 ختم ہونے والا ہے، 2025 آنے والا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. تو میرا خیال میں میرے پاس ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہیں، لیکن 250-300 فگر ہوں گے کہ جو شہید ہوئے اس سال بارڈرز کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہوئے، اور وہاں پہ جو ہے نا مطلب یہ جو خوارج ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ ان کے خلاف لڑتے ہوئے. اور اس میں 10 سے 15% آفیسرز بھی ہیں. تو یہ بہت بڑا ریشو ہے آفیسرز کا. آفیسرز کی اتنی شہادتیں نہیں ہوتی. ترتیب فوج کی ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹروپس کی اور سولجرز کی شہادتیں ہوتی ہیں. آفیسر ویسے بھی کم ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فرنٹ لائن کے اوپر آپ کے بہادر جو ہے آفیسرز وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کا محفوظ بنانے کے لیے اور پرامن رکھنے کے لیے روز اپنی کوشش کر رہے ہیں. تو اینی ویز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ایک نئی ترتیب میں پروگرام کے آخر میں ان شہیدوں کو ایک سلام پیش کرنے کے لیے ان کی ویڈیو ضرور چلاؤں گا. وہ اس لیے کہ فوجی من موجی میں جہاں پہ ایک طرف میں آپ کو اچھے مزاحیہ قصے سناتا ہوں، وہاں پہ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اور کچھ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان شہیدوں کا ضرور ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی فیملیز بہت بڑی ہیں، اور اس کے بعد بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں جن سے انہوں نے نمٹنا ہوتا ہے. تو بہرحال فوج اپنی طرف سے پورا خیال رکھتی ہے کہ جو بھی شہداء ہیں ان کو نہ بھلایا جائے، اور ان کی فیملیز کو فوج بڑے زبردست طریقے سے ان کا خیال بھی رکھتی ہے. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ فوج کا مرحلہ اتنا ہائی ہے، اور میرا خیال میں اس میں جو بھی لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ سب جو ہے خراج تحسین کے مستحق ہیں.
تو فوجی من موجی میں آج میں شروع کرتا ہوں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا کیونکہ یہ نیا سسٹم ہے تو میں اس کے اوپر ابھی اپنی اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. میں اپنی اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے. اوکے, فوجی من موجی میں آج میں سب سے پہلے جو پروگرام شروع کرنا چاہ رہا تھا وہ ایک کامنٹ کے ساتھ تھا, اور یہ کامنٹ ایسا میرے جا کے دل کے اوپر لگا کہ میں نے کہا کہ میں پروگرام کا آغاز ہی اس سے کرتا ہوں. تو یہ کامنٹ ہے, یہ کس تھی فوجی جرنیل اور کیپٹن سامی, بڑی مزاحی. اب میں نا ابھی میں یہ لافٹرز لائیو لافٹرز ڈال سکتا ہوں. یہ میں نے ایک چھوٹا سا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے. تو لائیو لافٹرز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب گیسٹ آئیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ فوجی من موجی میں ہم تھوڑا سا جو ہے نا فوجی شو لگاتے ہیں. تو میں یہ کوشش کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو میں اسی ٹائم پہ دکھا دوں, کیونکہ فوجی گیسٹ کو مجھے یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سر ویڈیو ٹھیک آسی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ میں جو ہنسی ہے وہ اسی ٹائم پہ سر کو سنا دیا کروں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ پروگرام کس طریقے سے ہوگا. تو اینی ویز, تو آپ یہ کامنٹ دیکھیں, کیا کہتے ہیں اس کو, فوجی من موجی ایپیسوڈ 6. تو اس کے اوپر کامنٹ ہے محمد رفیق صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم سر, 70 ایئرز اولڈ ہوں, مطلب 70 سال کا ہوں, پریڈ سے ریٹائرڈ ہوں. میرا خیال میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ فوج سے ریٹائرڈ ہوں. ان سب سے جو ہے نا میں لیس ہوں, مطلب میں ان سب سے بھرا ہوا ہوں. تو دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے وہ اپنی بات کر رہے ہیں. آپ کا پروگرام فوجی من موجی دیکھ کر دوبارہ ریکروٹ بن گیا. کیا بات ہے جناب, اللہ سلامت رکھے. کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جی میں آپ کا فوجی پروگرام سن کے تو مطلب میرا دل جو ہے وہ دوبارہ سے ریکروٹ بن گیا. مطلب اس کو یاد ہے کہ جب وہ سپاہی بنا تھا, جب وہ بھرتی ہوئے تھے, تو دیکھیں 70 سال کے وہ ہیں. آپ بھی ماہانہ دربار رکھ لیں. اس پہ جو ہے نا یہ میوزک بنتا ہے آپ کے لیے. واہ کیا زبردست آپ نے کامنٹ کیا ہے کہ آپ بھی ماہانہ دربار رکھ لیں. میں سوچ رہا تھا اس نئے سسٹم کے اندر یہ آپشن موجود ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے لائیو شوز کر سکوں گا, لیکن چونکہ یہ فوجی من موجی پروگرام ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم لائیو شوز کا جو ہے نا فوجی میرا چاہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر نا بہت ساری تالیاں بجاؤں آپ کے لیے. تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی فوجی دربار رکھ لیا کریں گے نا. مطلب باقی لائیو شوز رکھتے ہیں کہ جی ہماری ٹرانسمیشن لائیو ہے, تو ہم کہا کریں گے کہ جی ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ فوجی دربار ہوگا 1 جنوری 2025 کو. تو 1 جنوری 2025 کو فوجی دربار ہوگا, اور اس دربار کے اندر ہم سب کے جو ہے مسئلے مسائل سنیں گے, اور سننے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے, اور وہیں پہ جو ہے وہ سی او صاحب اگلا حکم دیں گے. تو ویری ویری نائس کامنٹ جی, مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ تو حق ادا ہو گیا نا کہ اگر آپ 70 سال کے ہیں, فوج سے ریٹائرڈ ہیں, بیماریوں سے لیس ہیں, اور آپ کو فوجی من موجی دیکھ کے یہ لگا کہ جیسے آپ دوبارہ سے ریکروٹ ہو گئے, تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے میرے لیے دعا کی, آپ کا بہت شکریہ, لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو آج ایسا شاندار فوجی قصہ سناتا ہوں کہ میرے خیال میں آپ کہیں گے کہ جی تالیاں میجر صاحب کے لیے اور تالیاں فوجی من موجی کے لیے. تو ہوا یوں کہ کل میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک فوجی میس کیا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ چلو سردیاں, آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے, فوجیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے سردیوں میں اپنا بندوبست کرنے کا. تو اسی طرح میں بھی اپنا بندوبست کر کے تو ہم وہاں پہ ایک فوجی میس میں گئے ہوئے تھے, اور فوجی میس میں ہمارا دل یہ تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے کوئی کھانا شانا کھائیں. تو وہاں پہ ایک لفٹ لگی ہوئی تھی, اور جو لفٹ تھی اس سے, اور ایک ہی منزل تھی, مطلب یہ ہے کہ نیچے گراؤنڈ تھا اور ایک ٹیرس بنا ہوا تھا, مطلب ایک فلور اوپر, اور اس ٹیرس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, باربیکیو تھا. وہاں پہ آپ کھانا شانا کھا سکتے تھے, یہ جو پاکستانی کھانے ہوتے ہیں, کڑھائی شڑائی, یہ وہ سب کچھ. تو انہوں نے اس کی ایک نئی لفٹ لگائی ہے. مطلب کچھ لوگ ظاہر سیڑھیاں چڑھ کے نہیں جا سکتے, تو اسی جس طرح یہ فوجی من موجی کہہ رہے تھے کہ میں 70 سال کا ہوں, تو اسی طرح وہ نہیں جا سکتے, تو انہوں نے ایک لفٹ لگائی.
تو انہوں نے لفٹیں لگائی ہوئی ہیں. تو لفٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بڑی خوبصورت لفٹیں ہیں کہ جو لوگوں نے انڈورز بھی لگائی ہوئی ہیں, آؤٹ ڈورز بھی لگائی ہوئی ہیں, کچھ نے اپنے پیرنٹس کے لیے لگائی ہوئی ہیں. تو اسی طرح وہ لفٹ لگی ہوئی تھی, تو ہم اس لفٹ سے اوپر گئے, ہم نے جا کے کھانا شانا کھایا. لفٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 بٹن لگے ہوتے ہیں, اور ایک جو ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور ایک نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو آپ اوپر کا بٹن دبا دیں, تو جب لفٹ آئے گی تو وہ آپ کو اوپر لے جائے گی. اسی طرح آپ نے نیچے جانا ہے تو آپ نیچے کا بٹن دبائیں گے. تو اسی طریقے سے ہم نے بٹن دبایا اور ہم لفٹ میں اوپر گئے, اور وہاں سے جا کے ہم نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھانا کھایا. تو کھانا کھانے کے بعد اچھا, تو ہم جب کھانا شانا کھا کے واپس آئے, تو واپس آنے کے بعد اب ہم نے نیچے جانا تھا. تو نیچے جانے کے لیے جیسی میری مسز جو ہیں وہ آگے گئیں, تو انہوں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ نا لفٹ کے اوپر جو بٹن تھا وہ اوپر کی طرف تھا, تو لیکن نیچے جانے کے لیے کوئی بٹن ہی نہیں تھا. تو میری مسز نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال میں یہ لفٹ جو ہے وہ نیچے نہیں جاتی, یہ جو ہے یہ صرف اوپر جاتی ہے, تو سیڑھیاں لے لیتے ہیں. لیکن میں نے اس سے کہا کہ نہیں, لیکن سیڑھیاں ہم کیسے کیوں لیں, مطلب دیکھو نا اس میں تو کوئی اوپر والی منزل ہی نہیں ہے, تو یہ لفٹ اوپر کدھر جائے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں, لیکن یہ بٹن دیکھو کہ یہ بٹن تو صرف اوپر کے لیے لگا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا تو واقعی بٹن اوپر کے لیے لگا تھا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو بٹن اوپر کی طرف لگا ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ اوپر کی طرف کیوں لگا ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ وہاں پہ جب کوئی سویلین, آپ کا پیارا سویلین جو ہے, اس نے آ کے وہ لفٹ لگائی ہوگی, تو لگانے کے بعد اس نے ظاہر ہے کہ اوپر والی منزل کے اوپر جب بٹن لگایا تو لفٹ نے نیچے جانا ہے, تو اس نے اس بٹن کا رخ نیچے کی طرف کیا ہوگا. اور میرے خیال میں کہ وہاں پہ کوئی صوبیدار صاحب یا جو صوبیدار میجر صاحب انچارج ہوں گے, انہوں نے اس سے کہا ہوگا کہ جناب یہ آپ نے بٹن نیچے کی طرف کیوں لگایا. اس نے کہا کہ جی آپ جس نے نیچے جانا ہے وہ ظاہر ہے نیچے والا بٹن دبائے گا. تو انہوں نے کہا ہوگا نہیں لیکن لفٹ تو اوپر آئے گی. تو اس نے کہا جی لفٹ تو اوپر آئے گی لیکن بندے نے تو نیچے جانا ہے. تو صوبیدار میجر صاحب نے کہا ہوگا نا 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 نا, جب لفٹ اوپر آئے گی تو یہ کیا تو کیا کہ لفٹ نیچے, یہ تم لوگوں نے سویلین اس لیے ہو ہی نہیں ٹھیک. اور یہ پھر مقدمہ بن گیا ہوگا, اور مقدمہ بننے کے بعد کسی کرنل صاحب کے پاس یا کمانڈر صاحب کے پاس یہ کیس گیا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ پوری فوجی بحث کے بعد, میں یہاں پہ تھوڑا سا میوزک چلا دوں, تو پوری فوجی بحث کے بعد میرا خیال میں کرنل صاحب نے کہا ہوگا کہ ایس ایم صاحب تسی ٹھیک کہہ رہے ہو, جب لفٹ اوپر آئے گی تو تیر اوپر کی طرف ہی ہونا چاہیے, نیچے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس ٹھیکیدار کو کہا کہ لفٹ کا جو بٹن ہے, جو تیر ہے, وہ اوپر کی طرف, اور فوج ویسے ہی مرائل ہائی ہوتا ہے تو تیر جو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے. تو بہرحال ہنستے کھیلتے میں نے وہ بٹن دبایا اور لفٹ اوپر آئی, اور اوپر آنے کے بعد ہم اس میں نیچے گئے. لیکن میں نے وہاں پہ کہا کہ پاک فوج کو سلام. وہ اس لیے کہ میرے خیال میں کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ جو ہے نا پاک فوج کو سلام کرتے ہیں عزت کے لیے, جو یقیناً وہ کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ کچھ منچلے جو ہے نا وہ اس طرح کی باتوں کے اوپر فوج کو سلام کرتے ہوں گے کہ جناب تو سلام. تو میں نے وہ ویڈیو بنائی اور کیا کہتے ہیں اس کو, میں اس پروگرام کے آخر میں اس کو لگا بھی دوں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک کل کا واقعہ تھا. پھر آپ کہیں گے کہ فوجی من موجی تم کیا یہ قصے کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہو. اور مجھے یقین ہے کہ جو فوجی یہ پروگرام سنیں گے اس کے بعد ایک دوبارہ سے بحث کا آغاز ہوگا جس میں وہ کہیں گے کہ جناب لیفٹ بٹن اوپر ہونا چاہیے یا بٹن نیچے ہونا چاہیے. اور میرا خیال میں اسی طرح کسی دن جب آپ بھی فوجی میس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک آدھی چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جس طرح میں آپ کو ابھی ایک اور مزیدار بات بتاتا ہوں. آپ کسی فوجی بیکری پہ چلے جائیں, یہ دیکھیں نا یہ شیشوں والے دروازے ہوتے ہیں, ابھی شیشوں والی کھڑکیاں, اب تو بلکہ پوری دیوار ہی شیشوں والی آ جاتی ہے. صرف فوجی بیکری کے جو دروازے ہیں اس کے اوپر لال رنگ کا سٹیکر لگا ہوتا ہے. میں اگلی دفعہ کسی فوجی بیکری پہ یا فوجی میس میں گیا تو میں اس کی تصویر بھی لے آؤں گا. وہ اس لیے کہ میں نے آج تک کسی سویلین کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی دروازے سے ٹکرا جائے, شیشے کے دروازے سے یا شیشے کی کھڑکی سے ٹکرا جائے اور اس کے بعد وہ شیشے ہی ٹوٹ جائے یا اس کو نقصان ہو جائے, خدا نخواستہ. انٹرنیٹ پہ میں نے ضرور اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں پہ کوئی بندہ کسی شیشے سے ٹکرا گیا یا اس نے دروازہ بند کیا تو. لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ہمارے ایک سینئر تھے, میں ان کا بھی نام نہیں لیتا, لیکن رمضان کے دن تھے, ظاہر روزے شوزے بھی لگے ہوئے تھے, افطاری بھی تھی. تو وہ ان دنوں نا ہمارے میس میں نیا وہ شیشے کا ایک دروازہ لگا تھا. تو افطاری کے جوش میں سر دوڑتے آئے اور دوڑتے آنے کے بعد انہوں نے سیدھا اس کو ٹکر ماری اور وہ کرچی ہو گیا. شکر ہے سر کا کوئی نقصان نہیں ہوا.
لیکن یہ ہے کہ دیکھیں فوج میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی لیے جب میں کسی سے مذاق کر رہا تھا میں نے کہا یہ جو تم لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہو نا کہ تمہیں سمجھ، بھائی ان کو نہیں آتی سمجھ، وہ سیدھے سادے فوجی لوگ ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے مورچوں پہ، اپنی چوکیوں پہ، اپنے پہاڑوں کے اوپر، دریاؤں میں، صحراؤں میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ان کو کیا پتا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنی فوج کو سادہ اور معصوم ہی رہنے دیں. فوجی بہت سیدھی سادی نوکری کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کافی دنوں کے بعد میں پروگرام کر رہا ہوں، یہ میں اس میں کھپا پڑا تھا، اگین 17-18 منٹ کا پروگرام ہو گیا، میں اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا. اور دوسرا میں خفا بھی تھا کہ یہ جو دو بڑی ہی اداس قسم کی خبریں آئیں، تو آخر میں پاک فوج کو، ان ہر دل عزیز جوانوں کو، ان سپاہیوں کو، ان ینگ آفیسرز کو، پوری قوم کا سلام. آپ بہت عظیم ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ انتہائی اعلیٰ اور شاندار کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اس سال میں جتنا خون بہا ہے، جتنی آپ نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے. تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو پاکستان فوج ہے، اور پاکستان فوج ہے تو پاکستان ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. آخر میں شہیدوں کا سلام پیش کرنے کے لیے میں ان کی ویڈیو چلاؤں گا، تو دیکھیے کیسے بہادری سے یہ جوان جو ہیں اس ملک کے اوپر اپنی جان قربان کر گئے. آپ دیکھیے کہ کتنی کم عمریں ہیں ان سب کی، 30 سال، 29 سال، 26 سال. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو 22 سال، 25 سال، 26 سال، تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے.